کہ ہم اس فریضے سے سبکدوش ہو سکیں. اس اللہ کی آیت، یہ ذمہ داری جو ہے، جو عائد کی گئی ہے کہ قوا انفسکم، کہ اپنی جان کو بھی بچایا جائے اور اہل کی جان کو بھی بچایا جائے، اس کی تعمیل کیسے کی جائے. آئیے قرآن و حکیم اور احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ، بہن بھائی، غرض جس رشتے سے بھی ہم بندھے ہوئے ہیں، جس رشتے سے بھی ہم موسوم ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا کا فریضہ کس انداز سے انجام دیں. بحیثیت باپ اگر ہم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے، تو باپ کیونکہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا فرض ہے کہ اولاد کو آخرت کے عذاب سے بچانے کی سر توڑ کوشش کرے. یہ باپ کے منصب اور شفقت دونوں کا تقاضا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راعٍ فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اپنی رعیت کا جواب دہ ہے. آدمی اپنے گھر والوں پہ نگران بنا کے بھیجا گیا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کا جواب دہ ہے. باپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ بچے کو آگ سے بچانے کے لیے کیا عملی کوششیں کی. دیکھیے بچہ جو ہے وہ خالی ذہن ہوتا ہے، ایک صاف سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، ایک تختی کی مانند ہوتا ہے، اور تمام تربیت کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کی تائید کرتا ہے. فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، جو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، جو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی بچے کو توحید و شرک، معروف و منکر کی پہچان کروانا والدین میں سے خاص والد کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ایک باپ کو ہمیشہ اپنی اولاد کی صالح تربیت کرنے پہ نظر رکھنی چاہیے. اور اس سلسلے میں دیکھیے سب سے اچھی اور جامع مثال لقمان رحمہ اللہ کی ملتی ہے کہ جس کا ذکر، جس نصیحت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں کیا، اور آپ رحمہ اللہ نے قوا انفسکم واہلیکم نارا کا فریضہ کس انداز سے فرض ادا کیا ہے. فرمایا نصیحت میں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، کسی چٹان یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. وہ باریک بین اور خبردار ہے. اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ مالک کائنات نے احسان یاد دلاتے ہوئے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ رب کے ساتھ ساتھ، مالک کائنات کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. پھر فرمایا لقمان رحمہ اللہ نے کہ بیٹا صلاح قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، مصیبت آئے اس پر صبر کر، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، زمین میں اکڑ کر نہ چل. اللہ کسی خود پسند اور اکڑ کرنے چلنے والے کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اپنی آواز کو پست رکھ، کہ اونچی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھ جائیے کہ بحیثیت باپ لقمان رحمہ اللہ کی اس نصیحت میں زندگی کا ایسا کوئی گوشہ نظر نہیں آتا، یعنی وہ کوئی گوشہ نظر انداز نہیں کیا گیا جو ایک صالح اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ناگزیر ہے. غور کیجئے، اثبات توحید اس میں ہے، نفی شرک کی بھی ترغیب کی گئی، حقوق الوالدین کے بارے میں بتایا گیا، اتباع ابرار یعنی نیکیوں کی اتباع کرنے کی تلقین کی گئی، قیام صلاح جیسی ذمہ داری کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی. پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، صبر، خوش اخلاقی، تکبر سے پرہیز، یہاں تک کہ چال اور آواز میں توازن و حسن کے آداب تک سمو دیے گئے اس نصیحت میں. اور نصیحت میں میرے بھائیوں تدریج بھی موجود ہے کہ سب سے پہلے توحید جو بڑی بات ہے اس کو بیان کیا گیا، اور تدریجاً پھر ان باتوں کو بیان کیا گیا جو نسبتاً کم درجے کی ہیں. اور تسلسل بھی موجود ہے اس نصیحت میں، اور انسانیت کے بہترین نفسیاتی اصولوں پر وجہ بیان کرنے والے انداز میں، توجیہ والے انداز میں جو ہے انسان کو سمجھایا گیا ہے
یہ نصیحت ہر والد کے لیے اپنی اولاد کو نصیحت کرنے کے حوالے سے مشعل راہ ہے۔ یہ سورہ لقمان کا یہ رکوع ایک باپ کو خود بھی یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے، تاکہ وہ اس تلقین، اس نصیحت کو مشعل بناتے ہوئے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب یہاں یہ دیکھ لیجئے کہ صالح اولاد کی